دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے، لیکن دنیا میں پہلے نمبر کے مدارس وہ پاکستان کے آتے ہیں، جہاں پر دنیا بھر سے لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت بھی جامعہ بن نوریہ العالمیہ میں 20 ملکوں کے طلبہ موجود ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جب تک یہ ویزے کی اور یہ دوسری پرابلمز نہیں ہوتی تھی، اس وقت تو کامن عام مدرسوں میں بھی تھائی لینڈ کے، انڈونیشیا کے، زیمبیا کے لڑکے پڑھتے تھے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنائی ٹاؤن میں 1997 میں ہمارے دور میں ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے ممالک کے لڑکے پڑھتے تھے، جو آج بھی واٹس ایپ پر طلبہ گروپس میں جو اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو کتنی عجیب بات ہے، جنہوں نے 500 ٹاپ یونیورسٹیز میں اپنی ایک بھی یونیورسٹی شامل کرانے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے، وہ مدارس کو قومیانے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وزارت تعلیم کے نیچے آ جاؤ۔ وہ سب سے بڑا مسئلہ جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ وزارت تعلیم میں آنے میں حرج کیا ہے۔ جب آپ وزارت تعلیم میں آئیں گے تو وہاں پر جو شرائط اصول ضوابط ہیں، اس میں یہ ہے کہ نصاب حکومت مرتب کر کے دے گی، امتحانات وہ لیں گے، اس میں آپ کوئی ڈونیشن اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، اور اگر لیں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ پیسہ کس نے دیا، کس مد میں دیا، اس کا نام کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، اس کا مکمل ایڈریس کیا ہے، اور وہ جس کو چاہیں گے روک دیں گے۔ اور ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ روک دیا گیا بڑے بڑے ان لوگوں کو جن کے ٹرک بھر کے نکلتے تھے اور 2 بوری 4 بوری 6 بوری مختلف مدرسوں میں ہر ماہ ڈراپ کرتے ہوئے جاتے تھے۔ تو یہ جو IMF کا اور FATF کا ایک دباؤ ہے مدارس کو قابو اور کنٹرول کرنے کی بات ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جیسے جیسے جہاد سر اٹھا رہا اور پوری دنیا میں جیسے جیسے اہل مذاہب برسر اقتدار آ رہے ہیں، تو ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ 25 کروڑ آبادی کا اتنا بڑا ملک وہ کہیں کسی انقلاب کی طرف نہ بڑھے، اور ہم کسی خونی انقلاب کی طرف انشاءاللہ بڑھ بھی نہیں رہے، لیکن ہم ایک تعلیمی اور تربیتی انقلاب کی طرف ضرور بڑھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے مدارس کی مسلسل محنت ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو دعوت و تبلیغ ہو، اور اس کے علاوہ تصوف کا کام ہو، اور اس کے علاوہ آپ کو سیرت کا کام ہو، اور تعلیمی کام ہو، وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے الحمدللہ مدارس کی اور دعوت و تبلیغ کی پوری ایک طاقت اور قوت ہے۔ تو جب یہ لوگ اس کو وزارت تعلیم کے تحت لائیں گے تو پھر وہ سارا کا سارا ادارہ ان کی تمام پالیسیوں کا محتاج ہوگا، جبکہ وزارت صنعت و تجارت کا لفظ تو بڑا اچھالا جا رہا ہے۔ اس کے اندر آپ ایک سوسائٹی، ایک NGO، ایک اپنا ٹرسٹ رجسٹر کراتے ہیں، جس کا آپ آڈٹ بھی حکومت کو دیں گے، رجسٹر بھی حکومت کو کرائیں گے، اس میں امینڈمنٹس بھی حکومت سے کرائیں گے، رجسٹریشن کی جو وہ رینیو کریں گے وہ بھی حکومت کرے گی، لیکن اس میں وہ تعلیمی نصاب اپنی مرضی سے بنائیں گے، کمیٹی اپنی مرضی سے بنائیں گے، ڈونیشن جس سے چاہیں گے لیں گے۔ ہاں، وہ یہ بتائیں گے کہ ہمیں ایک سال میں یہ مثال کے طور پر 1.25 کروڑ روپے آیا، یہ اتنا زکوٰۃ آیا، اتنا صدقات آیا، یہ ہم نے خرچ کیا۔ جہاں جہاں خرچ کیا ایک ایک چیز کی یا تو پرچی پکا بل ہوگا یا اس کا واؤچر موجود ہوگا، پھر اس کا باقاعدہ پراپر آڈٹ ہوگا، اور حکومت کی جس فرم سے وہ کہیں گے اس سے اس کی تصدیق کرائی جائے گی، اور پھر اس کی کاپی DC آفس میں جمع کرائی جائے گی، اور یہ تمام مدارس کرتے ہیں، یہ مسلسل ہوتا ہے، ہر مدرسہ کرتا ہے، اور اس کے بعد 3 سال بعد اس کی جو ہے وہ رجسٹریشن رینیو ہوتی، یہ سب ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن وزارت تعلیم کے نیچے کر کے وہ نہیں کرنا چاہتے جو جامعہ بہاولپور میں ہوا، جو جامعہ عباسیہ میں ہوا، جو دیگر ان اداروں میں ہوا جو حکومت نے لیے، یا وہ ماڈل مدارس جیسے مشرف نے بنائے تھے۔ اس کے لیے اہل مدارس تیار نہیں ہے۔ دنیا کے ٹاپ کلاس مدرسوں میں پاکستانی مدرسے آتے ہیں جو ٹاپ کلاس ہے، اونچی جگہ پر ہیں، ان کو لینا چاہتے ہیں، اور جو اپنی یونیورسٹیاں جن کو برباد کر دیا، اور جن کے گریجویٹس کے پاس تعلیم بھی نام کی نہیں ہے، اور نوکریوں کا تو خیر بہت ہی برا حال ہے، سارے بے روزگار پھر رہے ہیں۔ تم نے باقی سب کو نوکریاں دے دی کہ تمہیں مدارس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے، یہاں پر کوئی مر جائے اس کو نہیں پوچھتے، یہاں نہ کینسر کو پوچھ رہے ہیں، نہ ایڈز کو پوچھ رہے ہیں، نہ دل کی بیماریوں کو پوچھ رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی پوچھ رہا ہے تو پولیو کو پوچھ رہا ہے، کیوں؟ اس کے پیسے ملتے ہیں۔ یہاں کوئی پوچھ رہا ہے تو مدارس کو پوچھ رہا ہے، کیوں؟ اس کے باہر سے فنڈ آتے ہیں، اس کے پیسے ملتے ہیں، اس کے لیے دباؤ ہے کہ ان لوگوں کے گلے میں رسی ڈالو اور ان کا گلا گھونٹ دو اور ان کے سانس بند کر دو۔ جب تک ہمارے اکابر موجود ہیں انشاءاللہ ان کی سربراہی میں، سرکردگی میں، ان کی قیادت میں مدارس کا سفر جاری رہے گا، اور میرے اللہ نے چاہا قرآن و حدیث کے ان تعلیم دینے والے اداروں کو کوئی بند نہیں کر پائے گا، غلام نہیں بنا پائے گا۔